یعنی پیر ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ زینے سے اترتے ہیں اور پیر ٹوٹ جاتا ہے. حضرات محترم، انہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا. حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، سارا معاملہ پیش کیا. عرض کی یا رسول اللہ، ایسا ایسا معاملہ ہوا، دشمنوں کے مقابلے میں تھے ہم. جب ہم زینے سے نیچے اترے تو ان کا پیر ٹوٹ جاتا ہے. ان کا پیر ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں حضور نے کیا فرمایا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں قریب لے کر آئے. قریب لایا گیا. حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا. محبت سے بولے. حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا. آپ فرماتے ہیں محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی پیر بھی ٹوٹا تھا. آپ دیکھیں یہ تصرف ہے نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا کمال ہے نہیں. حضور نے ٹوٹے ہوئے پیر پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل صحیح فرما دیا. ایسا ہو گیا جیسے کبھی پیر ٹوٹا ہی نہ ہو. تو حضرات محترم دیکھیں، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ تصرف عطا فرمایا تھا، ورنہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. کوئی کہے گا یہ ڈاکٹر کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو یہ صفت، یہ کمال عطا فرمایا تھا. اگر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر سر سے بال جھڑتے ہو، حضور اپنا دست مبارک رکھ دے تو اللہ رب العزت ہاتھوں کی برکت سے بالوں کو صحیح فرما دے. ایک جنگ کے درمیان ایک صحابی رسول کی آنکھ باہر آ جاتی ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آنکھ پر لگا دیا اور وہیں پر رکھ دیا. اللہ نے شفا عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بے شمار کمالات عطا فرمائے. اور اسی کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرفات انبیاء کے بارے میں قرآن مقدس سورہ یوسف کی آیت کریمہ 93، 94، 95، 96 ان آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے تصرف کو بیان کیا. دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ تھے آپ، تو حضرات تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہوتا. میں آپ کو اپنے گفتگو سے چھوٹے چھوٹے نقطے بیان کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بارگاہ کے محبوبوں کو بڑی شان عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا یہ میرا کرتا ہے، یہ میرا کرتا ہے اور یہ کرتا میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، اللہ اس کی برکت سے انہیں بینائی عطا فرما دے گا، ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دے گا. حضرات محترم ان کے بھائیوں نے وہ کرتا اور ان کی بینائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے جو معاملہ ان کے ساتھ کیا تھا، آپ اپنے بیٹے کے غم میں اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جائے، چلی جائے. میرے عزیز ساتھیوں، یہ تصرف تھا یوسف علیہ السلام کا کہ آپ نے اپنا کرتا مبارک، اور یہ قرآن مقدس میں اذهبوا بقمیصی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اپنے باپ کے لیے تحفے میں بھیجی اور کہا میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، اللہ اس کی برکت سے انہیں بینائی عطا فرما دے گا.
اور جب ان کی آنکھوں پر اس قمیص کو ڈالا گیا تو اللہ نے ان کی آنکھوں میں بینائی عطا کی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اب آپ بتائیں، کوئی بندہ، کوئی بھی انسان اب اگر یہ کہے یہ تو کام اللہ کا ہے، اگر کسی نے ایسا کر دیا تو شرک کر دیا، تو میرے عزیز ساتھیوں وہ قرآن کو گہری نگاہ سے پڑھے اور ایسے پڑھے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں موجزن ہو، محبت کی نگاہ سے پڑھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے اس نظریے سے پڑھے تو یقیناً انہیں نظر آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو، اپنے انبیاء کو وہ کمال عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ مٹی پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اللہ پرندے کی شکل میں پرندہ بنا دیتا ہے، جان عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ مادر ذات اندھوں پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اللہ انہیں بینائی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر مادر ذات کوڑے ہوتے ہیں، اگر ان پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں شفایات عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو اور انبیاء کرام کے تصرفات تھے۔ عزیزان محترم، آئے ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ گو ہے، آپ کے امتی کہلاتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے کہلاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یقین مانے آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات کو عام کریں، آپ کی محبتوں کو عام کریں۔ عزیزان محترم، آئے دیکھیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف کیسا تھا، آپ کا کمال کیسا تھا۔ اللہ اکبر، ایک صحابی رسول ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، ان کا شمار کوئی معمولی صحابہ میں نہیں بلکہ فقہاء صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضور کا پانی پر تصرف کیسا تھا، حضور کا پانی پر تصرف کیسا تھا۔ عزیزان محترم، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر تھے، ایک ایسے مقام پر موجود تھے، وہاں ہمارے ایک ساتھی کو نہانے کی حاجت پیدا ہوئی۔ کیا ہوا؟ نہانے کی حاجت ہو گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابیوں کو بلایا، جس میں سے حضرت علی بھی ہے، اور کہا کھلا علاقے میں چلے جاؤ، پانی کا انتظام کر لو، پانی کا انتظام کر لو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر حضور چاہتے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اصحاب کو نہ بھیجتے، اصحاب کو نہ بھیجتے، زمین پر ٹھوکر مارتے، اللہ وہیں پر پانی پیدا فرما دیتا۔ مگر امت کو یہ سمجھانا مقصود تھا، بتانا مقصود تھا، اے لوگوں، کل اگر تمہیں پانی کی ضرورت پیش آ جائے تو میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا، مگر میری زندگی تمہارے سامنے موجود ہوگی۔ میں نے جس طریقے سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں وہ سب تمہارے سامنے موجود ہوں گے۔ کہا ہنس جاؤ ایسی جگہ پر تو پانی کی تلاش میں نکل جانا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو اصحاب کو پانی کی تلاش میں بھیجا۔ دیکھا ایک خاتون ہے جس کے پاس دو مشکیزیں موجود تھے۔ کیا تھے؟ دو مشکیزیں موجود تھے، دونوں پانی سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ کے اصحاب نے پوچھا مائی کہاں سے آ رہی ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا پانی کی تلاش میں آئی تھی، پانی کی تلاش میں آئی تھی، میں پانی کو تلاش کر کے اب گھر جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا پہلے ہمارے نبی کے پاس چلیے، محبت سے بولے کہا پہلے ہمارے رسول کے پاس چلیے۔ اس عورت نے کہا ان کے پاس جو مکہ کی سرزمین پر مبعوث ہوئے ہیں، جو مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے ہیں۔ کہا ہاں وہی انہی کے پاس چلنا ہے۔
عزیزان محترم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت کو لے کر حضور کے پاس آتے ہیں. آپ کو یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی کہے نا کہ یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، یہ کام تو جو ہے اللہ کا ہے، اگر بندوں سے مان لیا تو شرک ہو جائے گا، تو ان سے کہنا